اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں ڈیرہ غازی خان اہل حدیث کے صدر اہل حدیث یوتھ فورس، خطیب پاکستان، ترجمان مسلک اہل حدیث، شیر اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب، وہ اپنے والہانہ جاندار شاندار خطاب سے مستفیض فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا هادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبن، ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، ارحم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی دی، انتہائی ذی وقار علماء کرام و قابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، کافی دیر تو دوسرا احباب تشریف فرماؤ، جماعت دے جید علماء کرام اور خطباء اعظام تو بامقصد گفتگو سماعت فرما چکے ہو، اور انشاءاللہ الرحمن میرے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری راسی
قائدین اعظام تشریف فرمائیں، خصوصاً خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب، انہاں دا انشاءاللہ تفصیلی با مقصد خطاب ہو سی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تو سدا مل بہنا سننا سنامنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول منظور فرما کے ذریعہ نجات بنا۔ انتہائی مختصر وقت واسطے میں چند معروضات اور گزارشات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا۔ سیرت امام اعظم کانفرنس نبی کریم علیہ السلام دی محبت، آپ دی سیرت، آپ دی اطاعت، سیرت دے حوالے نال تقریباً جتنا بھی موضوعات اور عناوین ہن انہاں تے خطابات تساں احباب سن چکے ہو۔ سیرت دا لغوی اور لفظی معنی ہے حالت، کیفیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنہوں لکڑ تے سوٹی سٹی نانگ تے ازدہا دی صورت جو سامنے آئی، موسیٰ علیہ السلام فطرتاً انسانی فطرت دے پیش نظر گھبرا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذھا ولا تخف، ان سوٹی کو پکڑو اور گھبراؤ نہ، سنعیدھا سیرتھا الاولی، اساں این سوٹی کو دی اپنی پرانی پہلی قدیمی حالت اور کیفیت دے اندر لوٹا دے سو۔ قرآن کریم دے اس مقام ذی شان تے سیرت دا معنی حالت اور کیفیت ذکر کیتا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام دی حیات طیبہ، آپ دی زندگی سارے واسطے سیرت، آپ دی نماز، آپ دا روزہ، آپ دا صبر، آپ دا شکر، آپ دا حج، آپ دے لیل و نہار سارے واسطے سیرت ہے، نمونہ ہے۔ لیکن یہ کانفرنس لفظ سیرت تو بعد ایک بیا لفظ شو کر دیئے امام اعظم۔ میں انتہائی مختصر وقت واسطے احباب گرامی کو پہچان کراون چاہنا کہ امام اعظم تو مراد کون ہے، امام اعظم کیڑی ہستی دا نام ہے، امام اعظم تو مراد کیڑی ذات گرامی ہے، اور امام اعظم عہدے کے کو ہے، اور لفظ امام اعظم دی حیثیت کیا ہے۔ حضرات سب تو پہلی بات ہے کہ امام اعظم اردو گرامر دی ڈکشنری دی رونا لقب اور خطاب دی حیثیت رکھ دے۔ لقب اور خطاب دی تعریف ہے کہ لقب اور خطاب اون تمغے کو آکھیا ویندے، اون دستار کو آکھیا ویندے، جیڑا تمغہ جیڑی دستار انسان دی کہیں نمایاں اور خصوصی خوبی دی بنیاد تے کو عطا کیتا وجہ، اور جیڑی دستار ہے یا تمغہ ہے یا ڈگری ہے وہ کہیں دی خوبی دی بنیاد تے میں کہیں کو عطا کرا لقب نہ کہلا سے، میں کہیں کو وہ تمغہ دیواں وہ خطاب نہ کہلا سے، بلکہ اسلامی اقتدار ہوئے یا ریاست اور ملک دا اقتدار انہوں دے جڑے حکمران اور حکومتیں وہ اگر کوئی تمغہ یا کوئی ڈگری یا کوئی دستار عطا کرن تو کو خطاب اور لقب آکھیا گیا۔ امام اعظم ایک خطاب ہے جڑا نبی کریم علیہ السلام کو نوازیا گیا، اور اے نبی کریم علیہ السلام دا خطاب اے کہیں زید بکر نے نہیں نوازیا، آپ دا ایک خطاب امام اعظم والا ملائکہ اور فرشتے نے نہیں نصیب کیتا۔ نبی کریم علیہ السلام دی یہ ڈگری آپ دے صحابہ کرام نے آپ کو نہیں عطائی، آپ دی یہ جڑی دستار ہے اور آپ دا یہ جڑا تمغہ ہے امام اعظم والا
اے دنیا کائنات دے اندر رہن والے مکی لوگاں نے یا مدنی لوگاں نے نہیں دیتا، بلکہ لفظ امام اعظم والا تمغہ اسعد نبی کریم پیر و مرشد رہبر انسانیت ساری کائنات دے ہادی مربی محسن نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی کو رب العالمین نے عطا فرمایا۔ امام دا لفظی اور لغوی معنی ہے ایک وہ بھی امام ہے جڑا مسلح تے کھڑ دے، جے کو پیش امام آکھیا ویندے جڑا 5 وقت دی نماز دی امامت کراوے، اور لفظ امام اعظم دے اندر لفظ امام دا معنی پیش امام نہیں، 5 وقت دی نماز پڑھاون والا امام نہیں، بلکہ امام دا لفظی اور لغوی معنی ہے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، ہادی کائنات، جڑا ساری کائنات کو صراط مستقیم دا راہ دکھاوے او کو امام آکھیا ویندے، جن دی اکھاں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے اتباع کیتی ونجے او کو امام آکھیا ویندے۔ اور اے امام علیحدہ ایک ڈگری ہے اللہ ہی عطا کرندے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ نے فرمایا انی جائلک للناس اماما، اے ابراہیم اساں تو کو امام بنائے لوگیں دا، یعنی راہبر بنائے، رہنما بنائے۔ نبی کریم علیہ السلام کو امام اعظم، اور اعظم دا معنی بہت بڑا امام، گرامر دی روح اسم تفضیل دا سیگا ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام تو ود کے کوئی امام نہیں۔ امام اعظم ای روح زمین تے بہت بڑا امام، اگر کوئی ہے تے وہ نبی کریم علیہ السلام ہے۔ دنیا اپنے اپنے امام بنے دیئے، دنیا اچھے بھی اختلاف ہے، کوئی آدھے سادہ امام اعظم فلائیں، کوئی آدھے سادہ امام اعظم فلائیں۔ میں چند تعریفی کلمات اور چند نشانیاں، چند خوبیاں تمہارے سامنے رکھنا چاہنا کہ امام اعظم کہہ کو آکھیا ویندے۔ سیرت امام اعظم کانفرنس تے آئے ہو، کم از کم امام اعظم دا تعارف تا ضرور کرا کے ونجو کہ امام اعظم آدھے کہہ کو ہے۔ حضرات امام اعظم وہ شخصیت ہوندی ہے، امام اعظم وہ ذات گرامی ہوندی ہے، ہر کوئی امام اعظم نہیں، میرے آکھن نال کوئی امام اعظم نہیں، دنیا کائنات دے لوگاں دے آکھن نال کوئی امام اعظم نہیں، بلکہ امام اعظم وہ ہوندے جن دے نا اچ اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہوئے کہ جن دے نا دے نال دا کائنات اچ کہیں دا نا نہ ہوئے۔ سمجھ دے بیٹھے ہو؟ ایرڈیک سودرہ بالکل مختصر، میں تھوڑی دیر تک انشاءاللہ قائدین آمن علن میں اپنی بات ختم کر جا بڑی۔ امام اعظم دی پہلی خوبی اور امام اعظم دی پہلی تعریف ہے کہ امام اعظم اکو آدن جن دے نا دے نال دا کوئی نا والا، بولو اتنا سستی میں کہ کریں نہیں جیٹھی، امام اعظم اکو آدن جن دا نا سارے نامے تو آلہ ہوئے، جن دا نا سارے نامے تو آلہ ہوئے، او امام اعظم ہوئے۔ اور نبی کریم علیہ السلام دا نا کیا ہے؟ جناب محمد صلی اللہ ہو۔ چلو سبحان اللہ ماشاءاللہ، آنکھوں نہ آنکھوں گزارا ہے، نبی پاک علیہ السلام دا نام نامی آوے درود دی لہر ہونی چاہیے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام دی پیدائش ہوئی اما آمنہ دے حجرے دے اندر، سردار عبدالمطلب جڑ ویلے آئے، اطلاع ملی ام ایمن نے اطلاع دیتی ہے سردار جی تھوڑے بیٹے عبداللہ دے گھر اللہ کریم نے بیٹا دیتے، تھوڑے بیٹے دی جری سکی پاڑی اللہ نے ساوی کر چھوڑیے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام دی پیدائش دی خبر سن کے سردار عبدالمطلب آئے، آ کر کے آکھن لگے آمنہ عورتیں دے اندر بڑی جلدی ہوں دی اپنے بچیں دا نا رکھنے چ، میرے بال دا نا کیا رکھے وے، میرے بیٹے عبداللہ دے بیٹے دا نا کیا رکھے وے۔ آمنہ جناب آمنہ امن دی جھولی والی آکھن لگی سردار صاحب میں اپنے بیٹے دا نا رکھے احمد۔ سردار صاحب آکھن لگے ہوئے ڈٹھے وے جلدی چا کیتی وے تو سا احمد چا رکھے، میں کو دکھاؤ ذرا بال ہے کیوں جیاں۔ امام کائنات سردار عبدالمطلب دے ہتھاں تے آ گئے، سردار صاحب نے نبی کریم امام کائنات دے چہرے تے نظر پائی اور آکھن لگے آمنہ تیرا احمد سادہ محمد۔ اچھی آنکھو یار، آواز اتنی رہن دو، اچھی آنکھو۔
اتیدہ احمد سادہ بولو سادہ محمد محمد قرآن کریم دے اندر 4 مقامات ہیں اور نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ صحیح بخاری مسلم دی آپ نے فرمایا ان لی اسماء میرے بہت سارے نائن انا احمد میں احمد ویاں انا محمد میں محمد ویاں انا الحاشر میں حاشر ویاں انا العاقب میں عاقب ویاں بے شمار میرے نائن احمد دا کیا معنی ہے محمد دا کیا معنی ہے احمد دا معنی جڑا ساری کائنات کے زیادہ اپنے اللہ کریم دی تعریف کرنے والا ہوئے اتنا تعریف حضرت آدم نے نہ کیتی ہوئے جتنی جائیں کیتی ہوئے کو احمد آدن اتنا تعریف حضرت نوح نے نہ کیتی ہوئے جتنی جائیں کیتی ہوئے کو احمد آدن اتنی تعریف حضرت خلیل الرحمن نے نہ کیتی ہوئے جتنی جائیں کیتی ہوئے کو احمد آدن اور کہیں کیتی ہے آمنہ دلال نے میرے اللہ کریم دی تعریف دا حق ادا کیتے ہی وست نبی کریم دا نائے احمد دا مانا اتنا تعریف ملائکہ فرشتے بھی اللہ دی نے کی تھی جتنا امام کائنات نے روئے زمین تے رہ کے اللہ دی تعریف کی تھی ہے اللہ کریم دی تعریف کرن دا انداز لکا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی اللہ دی تعریف کرن دا انداز سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلقہی ورضا نفسہی وزنت عرشہی ومداد کلمات ہی اللہ کریم دی تعریف کرن دا انداز التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ کریم دی تعریف کرن دا انداز قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین احمد نبی کریم دا نائے اور آپ فرمائیں میرا نام محمد بھی ہے محمد دا مانا جن ساری دنیا سب تو زیادہ تعریف کرے اللہ کریم دے بعد جن دی تعریف زیادہ کیتی ونجے اوہ محمد اللہ کریم دے بعد جن دا ذکر زیادہ کیتا ونجے اوہ محمد اللہ کریم دے بعد جن دے نام دا چرچا زیادہ کیتا ونجے اوہ محمد جن دا عالم ارواح چا ذکر اوہ محمد جن دا عالم دنیا چا ذکر اوہ محمد جن دا عالم دنیا چا ذکر اوہ محمد جندہ عالم معاشر تے قبر دے اندر ذکر اوہ محمد حضرات امام اعظم دی پہلی صفت ہے امام اعظم دی پہلی خوبی ہے امام اعظم دی پہلی نمایاں صفت ہے جندے نام دے نال دا کائنات کوئی نام نہ ہوئے میرے نبی دے نام دے نال دا کائنات کہیں دا نام نہیں اللہ کریم نے میرے نبی دے نام نکتہ دیونا بھی گوارا نہیں کیتا محمد دے نام نکتہ بھی کوئی نہیں اور جے کو تسا امام اعظم بڑھائی ودے ہو ان دے تا چھی نکتے موجود ہیں انہاں دے نامائیں چا نکتے موجود ہیں دنیا کائنات دا کوئی آلہ نہیں جڑا امام اعظم دی دستار پا سکے دنیا کائنات دا کوئی ادنا نہیں جڑا امام اعظم دی دستار پا سکے دنیا کائنات دا کوئی گورا نہیں جڑا امام اعظم دی دستار پا سکے ولی کٹھے کر امام اعظم دا تمغہ نہیں پا سکتے تبا تابعین کٹھے کر امام اعظم دا لقب نہیں پا سکتے دنیا کائنات دے سارے تابعین کٹھے کر امام اعظم دا لقب نہیں پا سکتے دنیا دے سارے صحابہ کٹھے کر امام اعظم دا لقب نہیں پا سکتے اگر میں آکھاں ذمہ دار سٹیج تے بیٹھا ہویا مبالغہ نہیں ساری کائنات دے نبی پیغمبر رسول کٹھے کر امام اعظم دا لقب نہیں پا سکتے امام اعظم خاصا ہے آمنہ دلال دا امام اعظم خوبی ہے در یتیم جناب محمد دی امام اعظم حضرت نبی کریم دا خاصا ہے اور اللہ کریم نے نصیب فرمائے امام اعظم دی پہلی صفت ہے کہ جن دے نام دے نال دا کہیں دا نام نہ ہوئے سمجھ دے بیٹھے ہو ایرے دیکھو ذرا سارے ساتھی ذرا دل جمعی نال تشریف رکھو پروگرام تک کریں تھی نن قسمت نال اور اگر شفقت تھی سکے جڑی جگہ تلے بچی ہوئی ہے نا قائدین آوان علن ساری پوری جماعت دی بدنامی
اگر یہ جگہ مکمل چکرو نوجوان احباب کرسیاں چھوڑ کے سامنے آ ونجو تو تاری بڑی مہربانی ہو سی بزرگ بے شک بیٹھے رہا جیڑے نوجوان بیٹھے نا حکیم لقمان جائیں یہی میں سارے اٹھی آؤ اکثرین دے میں کو نا اندن پہ بہتر ہے آپ پہ آویں جزاک اللہ خیر یہ سامنے علی جگہ مکمل کرو تو تھوڑا جہاں بیدار تھی کہ ہوشیار تھی کہ علماء کرام تے اصل ہونا منن ہون تک تئی میں کوئی ایک دا کوئی تساں بیان سنیے باہر دے مہمان دا باقی تساں آپ ہی توارے نال مخاطب تھی رہ گئے قریب قریب تشریف گئے نو جتنا نوجوان کرسیاں دے بیٹھے ہو نا میری مؤدبانہ گزارش کہ سامنے تشریف گئے نو توجہ میری طرف نبی کریم علیہ السلام امام اعظم کون ہے نبی پاک ہیں بولو کون ہے تساں تو سرو ہی نہیں بولنے پہ کون ہے بولو امام اعظم کون ہے نبی کریم علیہ السلام دے نال دا کہیں دا نا بولو یہ کہیں دا نا کوئی نہیں نبی کریم دا نا ہے محمد سارے آنکھو چاہ محمد دنیا دے وڈے وڈے نا کٹھے چکر میرے نبی دے نا دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکدا حضرات جیندہ نا سارے نامیں کیا لائے اوہے امام اعظم اگلی صفت تے دوجی صفت امام اعظم ہوندے جیندے خاندان دے نال دا خاندان کہیں دا نہ ہوئے امام کائنات دا خاندان کیڑا ہے نبی کریم علیہ السلام احد دے میدان اچ کھڑے ہوئے نا آپ نے کافریں کو للکار کے فرمائے انا ابن عبد المطلب انا ابن عبد المطلب میں عبد المطلب دا بیٹا میں قریش خاندان دا ہاشمی خاندان دا ساری کائنات دے خاندان کٹھے جا کرو امام کائنات دے خاندان دی عظمت دا مقابلہ نہیں امام کائنات دا نکابیہ تھیندے حضرت امہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ دے نال لوگ بے کے تبصرہ بیٹھے کریں دن ایک ہی میں جوڑ پیا بن دے وہ مکے دی تاجرہ عورت ہے اے مکے دا یتیم جوان ہے اے مکے دی سردار عورت ہے اے مکے دا غریب تے جے یتیم جوان ہے انہاں دا آپس جے رشتہ کی میں پیا تھی دے جڑے ویلے خبر پھیلیے خبر پھیل جیں سردار ابو طالب دے کنے چ گئی ہے سردار صاحب کھڑے ہو گئے آکھن لگے مکے والے ہو میرے بھتیجے تے تبصرہ پہ کریں دے ہو کہ میرا بھتیجا ختیجہ دے دادا نہیں اگر تواڈے اندر ہے کوئی یو جیاں بندہ جڑا میرے بھتیجے دے شرف دا مقابلہ کرے اگر کوئی ہے یو جیاں بندہ جڑا میرے بھتیجے دی عظمت دا مقابلہ کرے اگر کوئی ہے یو جیاں بندہ جڑا میرے بھتیجے دے خاندان دا مقابلہ کرے تو سامنے گن کے آؤ ساری دنیا خاموش ہو گئی ہے امام اعظم ہوندران دے جن دے نا دا مقابلہ کائنات جو کوئی نہ ہوئے اور امام اعظم ہوندران دے جن دے خاندان دا مقابلہ کائنات میرے نبی دے خاندان دا کوئی مقابلہ کر سکتے بولو کہیں چونے خاندان قریش بولو اللہ نے چونے دو صفتہ امام اعظم و اندران دے میں مختصری میں امام اعظم کون ہے پہچان کرامنی ہے جی کون ہے امام اعظم جن دے نان دے نال دا کہیں دا نان نہ ہوئے تے نمبر 2 جن دے خاندان دے نال دا اچھا بولو کہیں دا خاندان نہ ہوئے جے کو نبی پاک نال محبت ہے سارے جواب نے مڑے نمبر 3 امام اعظم کے کوادن ذرا توجہ میری طرف کریں ذرا امام اعظم ہوندے جن دے نال دا سونا کائنات جو کوئی نہ ہوئے اچھی آنکھو جڑا خلق چالا ہوئے جڑا بناوٹ چالا ہوئے ایمیں یا کوئی نا میرے نبی دے نال دا سونا بولو وڈے وڈے سونے آئے وڈے وڈے سونے آئے وڈے وڈے سونے آئے میرے نبی دے نال دا سونا کوئی نہیں آیا صحیح البخاری دی روایت ہے نبی کریم دا نات خواہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آدھے اللہ دے نبی ذرا ممبر تے بہو میں تورا چہرہ دیکھ کے توری تعریف کرنا چاہنا فاضل پوریو ذرا سنو نبی کریم نے فرمائے بے حسان میرے چہرے تے نظر مار تے میری تعریف کر حضرت
حسان دیا نظرائن آمنہ دے لال دا چہرہ ہے حضرت حسان نے میرے نبی دے چہرے تے نظر ماری ہوئی ہے اور نبی کریم نے فرمایا حسان آج کلہ نے بیٹھا آج جڑے ویلے میری نات بیٹھا پڑھ دا اسے ایدک اللہ بروح القدس آج اللہ کریم نے جبریل دے ذریعے تیری مدد کرنی ہے آج تو کلہ کینوی علاونا آج تیری مدد اللہ جبریل دے ذریعے کرنا پہ کیا مانا آج جبریل تیرے نال بیٹھا ہویا ہے حضرت جبریل بھی بیٹھے ہوئے ہیں حسان بھی بیٹھا ہویا ہے تے اہل حدیثاں دے پیر ممبر دے براج مانن حضرت حسان میرے نبی دے چہرے کو دیکھ کے آدھا پہ اللہ دے پاک پیغمبر توری کیا تعریف کراں اللہ دے پیغمبر توری کیا تعریف کراں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ اللہ دے پیغمبر تواڈے نال دا سونا آج تک کہیں آنکھنے نہیں ڈٹھا لفظ تے غور کریں کہیں آنکھنے نہیں ڈٹھا یہ جملہ نہیں جو میری آنکھنے نہیں ڈٹھا بلکہ آنکھنے کہیں آنکھنے نہیں ڈٹھا جنہ دی رب نے کائنات بنائی ہے اللہ نے جنہ دی آنکھ بنائی ہے آج تک کہیں آنکھنے تساں جیاں سونا نہیں ڈٹھا امام اعظم کون ہوندے جہدے نال دا سونا کائنات جو کوئی نہ ہوئے جہدے نال دا حسن و جمال والا کوئی نہ ہوئے اللہ دے نبی توارے نال دا سونا آج تک کہیں نے نہیں ڈٹھا حضرت حسان بھی بیٹھا ہویا ہے حالانکہ حضرت جبریل بھی بیٹھا ہویا ہے حالانکہ جبریل تے وڈے وڈے سونے ڈٹھی ودا حضرت یوسف کو ڈٹھی ودا حضرت آدم کو ڈٹھی ودا وڈے وڈے سونے ڈٹھی ودا جڑے ویلے حضرت حسان نے دعویٰ کیتے آج تک توڑے نال دا سونا کہیں آنکھنے نہیں ڈٹھا حضرت جبریل فرمائے در صدقتا یا حسان سچ بیٹھا نہیں حسان اچھی آکھو والے ایک باری آکھو زور دا آکھو سچ بیٹھا نہیں حسان میں جبریل نے بھی سونے محمد دے نال دا سونا نہیں ڈٹھا لوگ آدن ایمیں سونا ہے جویں 14ویں دا چندروے اہل حدیثاں دا طالب علم اہل حدیثاں دے سٹیج تے بہ کے پورے فاضل پور دے اندر اعلان کرنا چاندے سادہ نبی انہیں سونا نہیں جویں 14ویں دا چندروے 14ویں دے چندر دی کیا جرات ہے سارے نبی دے حسن دا مقابلہ کرے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی بھلا کوئی انصاف ہے چاند کے چہرے میں چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے اچھی آنکھ محبت اظہار کر والا آنکھ پورے فاضل پور دے اندر اللہ دی تعریف دی گونج پائے ونجے والا آنکھ میرے نبی کریم امام اعظم کون ہے یہ مسئلہ پکا کے ونجا عقیدے دا مسئلہ ہے امام اعظم کون ہے لوگ پوچھن یار امام اعظم کو منے دے ہو تو ساں کیا کرو صدی گال ہے امام اعظم ہوئے جن دے نان دے نال دا کہیں دا نان ہوئے امام اعظم ہوئے جن دے خاندان دے نال دا کہیں دا خاندان نہ ہوئے امام اعظم ہوئے جن دے حسن دے نال دا کہیں دا حسن نہ ہوئے اے میرے نبی کریم دا حسن ہے 14ویں دا چاندر کھڑا چمک دے امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے رٹھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے اما جانی میں چرخہ بیٹھا کٹیں تے نبی پاک اپنے کپڑے کو پیمند بیٹھے لیندن تے 14ویں دی چاندر دی رات تے جگمگے حضرت اما عائشہ نبی پاک دے چہرے دو دیکھن لگ گئی ایڈو 14ویں دے چاندر دو دیکھن لگ گئی آمنہ دے لال نے فرمائے عائشہ آج خیر تے آج کیا مسئلہ ہے آج بار بار میرے چہرے تے جنت نہ پیان جن
اللہ دے نبی میں دیکھن چاہندی ہوں آسمانہ دا چاندر سونا ہے یا میں عائشہ دا چاندر سونا ہے؟ امام کائنات نے فرمایا عائشہ آج جلدی کر ذرا سا فیصلہ تے سنا، آج معاملہ تا دیکھ ذرا کیا مسئلہ ہے۔ اماں جان کہیں ملے 14ویں دے چاندر دو دے جن تا کہیں ملے امام کائنات دے چہرے دو دے جن۔ ایک کیڑا چہرہ ہے جڑا وضحا دا چہرہ ہے، ایک کیڑا چہرہ ہے جڑا قد نرا تقلب وجہ کفی السما دی پیشانی والا ہے، ایک کیڑا چہرہ ہے جڑے چہرے تے ما زاغل بصر وما تغادیاں کھین، ایک کیڑا چہرہ ہے جڑے چہرے وما ینتقون الہوا دی زبان ہے، ایک کیڑا چہرہ ہے جندے نال دا چہرہ کائنات جو کوئی نہیں۔ میرا نبی حسن چیال ہے، امام اعظم ہوئے جندہ خاندان ساری خاندانے کے آلہ ہوئے، امام اعظم ہوئے جندہ نو ساری کائنات دے نامے کے آلہ ہوئے، امام اعظم کون ہے جندے حسن دے نال دا کائنات جو کوئی حسن والا کوئی نہ ہوئے۔ جی عائشہ کیا ڈٹھائی اللہ دے نبی میں کیا ڈٹھے ایڈو 14ویں دے چاندر دو دے دیوں میں جا اکھاں تھک وینجن میرے اکھاں جو پانی آویں دے تے جڑے ویلے توارے چہرے دو دے دیوں اللہ کریم میں عائشہ دیاں تھکاوٹاں دور فرما۔ کون ہے امام اعظم جندے نان دے نال دا کہیں دا نا بولو اچھا، جندے خاندان دے نال دا کہیں دا خاندان بولو ہے تو کوئی کہنا جندے حسن دے نال دا کہیں دا حسن۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا دا ادھا حسن دیتا ہی لیکن امام اعظم او بھی نہیں بن سکے، بن سکیں بولو او بھی نہیں بن سکے۔ حسن یوسف دم عیسائیت بیضا زاری تھاک تنیوے پہ نیندر تنیوے پہ بیٹھے وفا کرو توجہ کرو۔ حسن یوسف یوسف بھی امام اعظم نہیں بن سکے۔ میں مختصر کریں نا اگلی بات سنی ذرا، اگلی بات ترائے نشانیاں تیرے سامنے تھی چکے نا جن دے نان دے نال دا کہیں دا نان ہوئے او ہوں دے امام اعظم، جن دا خاندان آلہ ہوئے او ہوں دے امام اعظم۔ نمبر 3 جن دا حسن و جمال آلہ ہوئے او ہوں دے امام اعظم۔ حسن و جمال کہیں جائے صحیح البخاری ہے امام کائنات 3 راتہ مسلسل تہجد دی خاطر نہیں جاگ سکے، حسن و جمال دی بات پیا کرنا۔ پہلی رات گزریے، دوسری گزریے، تیسری گزریے، نبی کریم نہیں جاگ سکے۔ حضرت نبی کریم پریشانی دے عالم میں بیٹھے ہوئے نا، حتیٰ کہ امام کائنات دی سکی چاچی آ گئی ہے جیندہ نا ہے ام جمیل اروا ابو لہب دی گھر والی ہے، آ کر کے آکھن لگے انی لارجو ان یکون شیطانک قد ترککا، اے محمد بھدریجا میں کو امید ہے تیرا یار تے کو چھوڑ گئے، اگے جبریل تے کو آکے اٹھیں دا ہون جبریل نے تے کو نہیں اٹھایا، ایدہ مطلب ہے تیری یاری مک گئی ہے، اللہ نے تو کو کلہ چھوڑ دیتے جڑے ویلے چاچی تانا مار کے لگی گئی ہے۔ میں اکثر آدھا ہونا آج بھی آکھن تے مجبور تھی گیا، بندوق تے تلوار تے پستول تے لگے ہوئے زخم دوائیں استعمال کرن نال مٹویں دے رانا، زبان نال لگے ہوئے زخم موت آویں دیئے پر نہیں مٹ دے رانے۔ پہلے تولا کرو پھر بولا کرو، اے نہ ہوئے بندے مر ونجن تے جنازیں تے بندہ روندہ کھڑا ہوئے کہ اساں آدھے کیا رہ گیا سے۔ زبانہ بندہ صحیح سوچ سمجھ کے استعمال کیتا کرے، اے نہ ہوئے زبانہ دے استعمال نال بڑے بڑے لوگاں دے اساں صبر پیمانے لبریز کر دیتے سے۔ میں طالب علم دا تجربہ ہے، وڈے وڈے صابری لوگاں کو مریں دے رہو کٹیں دے رہو، انہاں کو مار کٹنے نہیں روامنا ہوندہ۔ اللہ دے نبی طیف دے بازار چ گئے لیکن رننے نہیں پتھر برداشت کریں دے رہ گئے، امام کائنات دے پاک وجود تھے اٹھ دا اوج رکھ دیتا گئے لیکن میرے نبی رننے نہیں۔ امام کائنات دی حضرت سیدہ زینب دے پیٹ جے بیٹی دے پیٹ جے برچھا ماریا گئے لیکن میرا نبی رننا نہیں۔ امام کائنات دی گردن چ کپڑے دا وٹ دے کے جادوگر دے شاعر رکھا گئے لیکن میرا نبی رننا نہیں۔ اللہ دی قسم ہے جڑے ویلے تبصرے دیواری آوے آ، جڑے ویلے تانے دیواری آوے آ، جڑے ویلے زبان درازی دیواری آوے آ، جڑے ویلے مکے
مکے دے کافر زبان درازیاں کریں نا جڑے ویلے زبان نہ کھولیں نا جڑے ویلے کینچی دی طرح زبان نہ چلاویں نا امام کائنات جوان بھی رومن پہویں دیان چاچی تانا مار کے لگی گئی ہے اللہ دے نبی اپنے گوڑیاں چا سر چا پاتے میرے نبی زارو قطار رومن لگ گئے اس صبر دا پہاڑ پیا رون دے انہیں کو کہیں روائے چاچی دے تانے روائے ایک کون پیا رون دے جڑا ساری کائنات دا سردار ہے ان سردار کو کہیں روائے چاچی دے تبصرے نے روائے اللہ دے پیغمبر رون دے بیٹھن جو کاش آج میری اماں آمنہ زندہ ہوئے آج چاچی دے تانے نہ سننے پویں نا آج میرا بابا عبداللہ زندہ ہوئے آج دنیا کائنات دیاں ادھر ادھر دیاں پاتا نہ سننے پویں نا آج کاش میرے سر دے اتے شفقت داد رکھن والا دادا ہوئے تے آج میں کو دنیا دیاں پاتا نہ سننے پویں نا خیال نال لایا کرو خیال نال بولیا کرو خیال نال سوچا کرو لوگاں دے اندر دکھ پیدا نہ کیتے کرو میرے نبی کریم روندے بیٹھن اللہ کریم جنوی امام کائنات روویں نا اللہ کریم آپ تسلی نازل فرماویا اللہ کریم نے حسن بھی بیان کیتے اللہ نے جمال بھی بیان کیتے اللہ نے تسلی بھی دیتی ہے اللہ دی تسلی دا انداز دیکھ اللہ دی محبت دا انداز دیکھ اللہ کریم دا طریقہ مناون دیکھ اللہ کریم نے فرمایا میرا پیارا جبریل جی رب جلیل وانج پہنچن دی کر اے رخسار تے اگر آنسوں دے قطرے آویں میں اللہ برداشت نہیں کریں دا اگر میرا پیغمبر رو پوے رونجیں کو کہیں چپ دیوانی ہے اگر میرے پیغمبر دے اکھاں وچوں آنسوں آ گئے آنسوں والے دے آنسوں کہیں بند کراؤن اگر میرا پیغمبر بھی رو پوے تو صبر دا معنی کہیں سکھنے اگر میرا پیغمبر بھی رو پوے کائنات والے کو تسلی کہیں دیوانی ہے اے میرا جبریل میں اپنے پیغمبر دا سہارا میں اپنے پیغمبر دا آسرا میں اپنے پیغمبر دا محبوب میں اپنے پیغمبر دا محب میں کو پیغمبر نال محبت ہے پیغمبر کو میرے نال محبت ہے وہاں تسلی دے کیا اللہ نے تسلی دا انداز کیا بیان فرمائے اللہ فرمائے دے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ اللہ نے حسن بیان فرمائے وَالضُّحَىٰ جہندے نال دا سوہنا نہیں وہ امام اعظم کی میں بن سکتے امام اعظم ہوئے جہندے حسن دے نال دا کہیں دا حسن یہ اللہ پیاد ہے وَالضُّحَىٰ مانے تے غور کریں اللہ فرمائے دے میرے پیغمبر سورج جگ مگلائی کھڑا ہوئے جو بن جوانی اج کھڑا ہوئے دین دے 12 ایک دا ٹائم ہوئے اتنا جو بن جوانی ہے چا سورج بھی سونا نہیں لگ دا جتنا تساں سونے لگ دا اچھی آخی آرہا واللہ کو ایک واری وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا رات کالی گھٹا چھائی پیوے اتنا کالی رات بھی سونی نہیں لگ دی جتنا تو جائیں کالیاں زلفاں سونیاں لگ جائیں یہ میرے نبی کریم دا حسن ہے تے اگلی بات حسن دی تے اگلیاں تعریفاں تے صفتاں دساواں میرے نبی کریم دے دل خیال ہے قبلہ بیت اللہ بن ونجے جڑا باب ابراہیم نے بنایا میرے نبی نے اظہار نہیں کیتا اپنی زبان نال علماء گوائن امام کائنات نے اپنا چہرہ صرف آسمان دی طرف چا کیتے وط تلے چا کرے نیان وط اتے چا کرے نیان وط تلے چا کرے نیان وط اتے چا کرے نیان امام کائنات دا چہرہ الٹا پلٹا تھی نہ پہ اللہ فرمے دے ایسا قبلہ تبدیل کر دیتے سے صرف امام کائنات دے چہرے کو دیکھیں کتھا لکھیا کھڑے اللہ دے قرآن اج لکھیا کھڑے دوجہ سی بار آئے اللہ فرمے دے ایسا پیغمبر دا چہرہ دیکھ کے قبلہ تبدیل کیتے سے اے جنہ میرا سونا چہرہ نبی کریم دا اللہ فرمے دے قد نرا
تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام اچھی آنکھ امام اعظم ہوندے جیندے نام دے نال دا بولو کہیں دا نام نہ ہوئے تے جیندے خاندان دے نال دا کہیں دا خاندان نہ ہوئے جیندے حسن دے نال دا بولو یار کہیں دا حسن نہ ہوئے نمبر 4 جیندے اخلاق دے نال دا کہیں دا اخلاق جیڑا خل کے چی آلہ ہوئے تے کھولو کے چی بولو یار کھولو کے چی میرے نبی دا اخلاق آیا کوئی بولو ہاں کے کہنا چنگے بندے نال چنگا تھیونا کوئی کمال نہیں لنگے بندے نال چنگا تھیونا کمال ہے یہ اصل اخلاق برائی دا بدلہ بھلائی نال دیون ایکو اخلاق آدم سمجھے یہ کہنا یہ اخلاق نہیں چنگائی دا بدلہ چنگائی تے برائی دا بدلہ برائی کو اخلاق نہیں آدم کہیں کو جو کیجئے اخلاق صحیح کرو بہتر کرو سیدھا پدرہ کرو آدمیاں سارے نال جڑا چنگا ہے ساؤں نال چنگے ہیں جڑا سارے نال ڈھل ہے ساؤں نال ڈھلے ہیں ایکو اخلاق نہیں آدے اخلاق ہے جڑا توارے نال ڈھل ہے اندر نال چنگے تھی ہو جڑا توارے نال چنگا ہے اندر نال تو ویسے چنگا تھی اندر نال تو ویسے اچھا تھی انہیں اخلاق اچھا ہونا چاہیے اور ساری کائنات کے زیادہ اگر اخلاق کہیں دا اچھا ہے تو اوہن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات دے نال دا کہیں دا اخلاق نہیں اللہ کریم نے فرمائے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر جے تھوڑا اخلاق نہ ہوندا اے تورے نال نہ بیٹھے ہوندے تھوڑا اخلاق نہ ہوندا اے تورے نال نہ بیٹھے ہوندے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے میرا پیغمبر انہا بھی تاکید داتے غلام بھی تاکید واسطے اندے اللہ نے فرمائے تورا پکا تے سونا تے وڈا اخلاق ہے نبی کریم درختی ٹیک لگے ہوئے نا تلوار لٹک رہی ہے ایک بندہ ہے تلوار چاہتی ہے اس نبی پاک کو جگہ سی اللہ دے نبی نے سو بلا میری تلوار کے تو کو کہیں بچاونے امام کائنات نے فرمایا اللہ عصمنی من کا تیری تلوار کے میں کہوں اللہ کریم نے بچاونے تلوار ڈھائے پئیے امام کائنات نے تلوار چاگے دیئے آپ نے فرمایا چاہ تو نسا ہن میری تلوار کے تے کو کہیں بچاونے آکھن لگے صحیح معاف کر دیو سنے سے وڈے اخلاق دے مالے کیوے اللہ دے نبی فرمائے من کیا یاد کرے سے میں تے کو معاف کر دیتے اللہ دے نبی اپنے چچا حمزہ دے قاتل کو معاف کر دیتے اے میرے نبی دا اخلاق امام کائنات نے واشی کو معاف کر دیتے اے میرے نبی دا اخلاق آپ نے ہندہ کو معاف کر دیتے اے میرے نبی دا اخلاق آپ نے مسجد نبوی دے صحنج پیشاب کرنے والے دیہاتی تے بدوی کو معاف کر دیتے اے میرے نبی دا اخلاق آپ نے اپنی گردن دے اندر کپڑا پا کے وٹ دیون والے کو معاف کر دیتے اے میرے نبی دا اخلاق آپ نے اپنے گھر دا کوڑا کرکٹ کٹھا کر کے آپ دے وجود دے اتے سٹن والی بڑھڑی عورت کو معاف کر دیتے اے آپ دا اخلاق آپ نے اپنی بیٹی زینب دے پیٹ کو زخمی کرنے والے ظالم کو بھی معاف کر دیتے اے آپ دا اخلاق آپ نے مکہ فتح کیتے مکہ فتح کرنے دے بعد آپ نے اہل مکہ کو معاف کر دیتے اے آپ دا اخلاق میں دسینا بیٹھا امام اعظم کون اندر آندے امام اعظم دی پہلی صفت ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ نعرہ تکبیر گج وج کے نعرہ تکبیر قائد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ فیصل افضل شیخ صاحب محترم جناب مقرر بے باک حافظ محمد قسیم صاحب شیخو پوری جنرل سیکٹری اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب اور محترم جناب حافظ فیصل افضل شیخ صاحب جو صدرن مرکزی صدرن اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دے اساؤنا کو فاضل پور آمد ہیں اہلاً و سہلاً مرحبا کہنے ہیں خوش آمدید آدھے ہیں سارے آنکھو ماشاءاللہ سارے آنکھو اللہ تعالیٰ انہا سفر قبول فرماوے میں تو ویسے قائدین دی انتظار اج بیٹھا ہوں امام اعظم دی پہلی خوبی یہ ہے کہ جن دے نان دا کوئی مقابلہ نہ کرے آپ دی دوجی خوبی یہ ہے کہ جن دے خاندان دا کوئی مقابلہ نہ کرے امام اعظم کو آدن
جڑا خلق وچ آلہ ہوئے اور خلق وچ کوئی مقابلہ نہ کرے، اور امام اعظم کو آدن جڑا خلق وچ آلہ ہوئے آپ خلق وچ ہی آلن، آپ دا کوئی خلق وچ مقابلہ نہیں کر سکدا۔ چار صفتاں آخری دو صفتاں بیان کر کے میں اجازت چاہساں۔ امام اعظم کو آدن، امام اعظم کو آدن، امام اعظم کو آدن جڑا میدان رسالت وچ اپنا مقام اعلیٰ درجے تے رکھدا ہوئے، جندے نال دا کوئی رسول نہ ہوئے، او ہوندے امام اعظم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ جڑا میدان رسالت وچ اول اعلیٰ درجہ تے مقام رکھدا ہوئے اوکو آدن امام اعظم۔ اوکو کیا آدن؟ بولو اوکو کیا آدن؟ اوکو آدن امام اعظم۔ او نبی و رسول و پیغمبرو اپنی نبوت دے تاج لہا کے میرے نبی دے قدمیں وچ رکھ دیوائے، تصدیق بھی کرائے، چا ایمان بھی گھنوائے، چا امام اعظم اوکو آدن جندہ ختم نبوت وچ نہ ہوئے، ختم نبوت دا تاج جڑا پا کے آیا ہوئے او ہوندے امام اعظم۔ امام اعظم ہر زید بکر نہیں بن سکدا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ میرے نبی خاتم النبیین بن کے ہیں، بیت المقدس دا منظر ہے، سارے نبی صفحہ بنا کے کھڑے ہوئے۔ واقعہ معراج تھوڑے ذہن جو سی، نبیان دی امامت کہیں کرائی؟ نبی پاک نے کہیں کرائی؟ امام اعظم ہوندے جڑا نبیان دا بھی امام ہوئے، بولو جے کو تسا امام اعظم بنایا ہویا ہے وہ نبیان دا بھی امام ہے؟ نہیں، جے کو تسا امام اعظم دا لقب دیتا ہویا ہے او تے امت دے وچوں ایک امتی ہے۔ امام اعظم ہوندے جڑا میدان رسالت دا بھی بادشاہ ہوئے، امام اعظم ہوئے جڑا خاندان دے وچ بھی بادشاہ ہوئے، امام اعظم ہوئے جڑا خالق تے خلق دا بھی بادشاہ ہوئے، امام اعظم ہوئے جڑا اپنے نام اندر بھی بادشاہ ہوئے۔ حضرات نبی پاک نے امامت کرا کے نبی کو اللہ نے پیچھو کھڑا کے کائنات آجیں کو دسائے، دنیا کائنات والے ہو غوث اعظم کلہ اللہ رب العالمین ہے، امام اعظم کلہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کوئی نا امام اعظم دیا ہے 4-5 صفتاں تمہارے سامنے رکھے میں، دعا ہے اللہ کریم سمجھن دی توفیق دے۔ قائدین اعظام تشریف گنن، اللہ تعالیٰ انہاں کو جزائے خیر دے۔ میں مبارکباد پیش کرے ساں فاضل پور دی جماعت کو۔ سب تو پہلے محترم جناب سید عبدالرحیم شاہ صاحب جو امیر جماعت ہے، انہاں تو بعد محترم جناب عاشق خان شیروانی صاحب جو فاضل پور دی جماعت دے امیر ہیں، اور بھائی محمد عثمان خان صاحب جنہاں دے این مدبرانہ فیصلے کو میں سلام عقیدت پیش کرنا، جنہاں نے مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کو اپنا سٹیج دیتے اور انہوں نے بزم سجائیے۔ اینچہ سمجھو میزبان جماعت غرباء اہل حدیث ہے، جنہوں نے اپنا گھر اپنا تڑ جماعت کو دے کے پورے علاقے واسطے میسج دیتے کہ اہل الحدیث ہر سٹیج تے ایک کو دے۔ کیا خیال ہے؟ اور یہ تمنا چاہتا ہی امیر محترم مرحوم جوید اقبال خان شیروانی دی، میرا کافی عرصہ انہاں نال گزرے، انہاں دی بھی یہ تمنا ہے، انہاں دی بھی یہ کوشش ہے کہ کہیں نہ کہیں طریقے سارا سٹیج ہکو بن ونجے، سارے پروگرام کٹھے تھی ون، اساں رل مل کے ایک روجے دا سہارا بنو۔ اللہ نے ان دی زندگی ہے شاید انہاں دی نیت اور تمنا پوری نہیں کی تھی، لیکن انہاں دی وفات دے بعد بہار آ گئی ہے، بہار آ گئی ہے، اور یہ بہار دا صدقہ جاریہ انشاءاللہ انہاں دے ذمہ ہے۔ آج انہاں دی کمی بڑی شدت نال محسوس کی تھی ویندی بھی ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ ہی مرد مجاہد جتھاں لیٹے اللہ تعالیٰ ہی دی قبر کو جنت دا باغ بناوے۔ آج اگر سادے اندر بہار آئیں تو اے ہوں دی لگی ہوئی مس ہے، واللہ اگر آج یہ پروگرامیں دے اندر رونق آئیں، اساں سارے نوجوان بزرگ علماء خطبہ ساری دے پسے پردہ بنیاد جوید خان دی محبت، تساں آئے ہو میرے خیال ہے تواڈے دل چ جوید خان دی محبت ہے۔ اللہ دی قسم ہے انہاں دی وفات دے بعد کہیں بندے کو امیر صاحب آکھنی دل خوارا نہیں کرنا۔
وہ ایک ایسا اخلاق دا مالک کہ لوگ ان دا ذاتی نام بھول چکے ہیں، وڈے چھوٹے سارے کو امیر صاحب دے نام نال یاد کرن دے، دوست دشمن سارے کو امیر صاحب دے نام نال یاد کرن دے۔ واللہ اللہ دی قسم چاہ کے آدھا اپنے نہیں اتنا پریشان ہوئے، ضرور ہوئے ہو سن، میں ویسے مبالغہ بیٹھا کرنا، لیکن پرائے جنہ لوگاں دی خوشی گمی دا سہارا ہا بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اے کانفرنساں، اے اتفاق، اللہ تعالیٰ اے رونقاں جاوید خان واسطے صدقہ جاریہ بناوے۔ اسا کل بھی انہیں دے نال آسے، انہاں دی پالیسی دا احترام کرنے دے آسے، کچھ لوگ نہ کرنے دے انتا انہاں دا مسئلہ اپنا ہا، اسا کل بھی محترم ہاسے، آج بھی اسا انشاءاللہ امیر صاحب دی ہی پالیسی کو اگتے کر کے گھندے پہ ہیں، ایندہ واسطے انشاءاللہ کوئی بندہ مت سمجھے کہ فاضل پور دی جماعت دو حصے تقسیم ہے، نہیں، جی میں جاوید خان دے زمانے انہاں دے دورے امارات جماعت اہل حدیث فاضل پور ایک آئی، آج بھی انشاءاللہ ایک کے اور قیامت تک انشاءاللہ ایک راسی، انشاءاللہ ایک راسی، ہکے سٹیج تے پروگرام تھی دے راسن، جماعت غربا دی زیر صدارت پروگرام تھی سی اور یوتھ فورس دی زیر نگرانی پروگرام تھی سی، مت کوئی اپنے دماغ خیال پاوے، اساں پہلے بھی اتفاق دا درس دینے آسے، ہون بھی اساں انشاءاللہ اتفاق دا درس دینے ہیں، اللہ دی قسم ہے، آج امیر سے بڑے یاد اندے واللہ میں کل پرسوں ایک دوست ہے کہ یار منظوری فلاں پروگرام دی نہیں مل دی، 35 بلاک دے 3 دسمبر دے پروگرام دی منظوری نہیں مل دی، میں کہ جوان مر گئے، اگر ہوندہ تے منظوری دا کوئی چکر نہ ہا، میں انہاں دے نال رہ گیا، اللہ دی قسم غیر مسلک دے لوگاں دا جلوس جڑے ویلے ان دے گھر دے سامنے نکلان دے ارادے چاہا، کلہا مرد کلندر بندوق چاہ کے جڑے ویلے سڑک تھے کھڑا ہا، رب دی ذات گواہ ہے، اللہ نے کو دلیری دا پہاڑ بنایا ہا، یا اللہ آج ادھی رات دا وقت ہے، جاوید خان دے مرکز بیٹھ کے اسا ہاتھ چاہ کے دعا کرنے ہیں، ای مرد مجاہد کو جنت دا دلہا بنا، یا اللہ غیرت دا بادشاہ، دلیری دا بادشاہ، جندے بعد مہمان نوازی دی بس ہے، جندے بعد اخلاق دی بس ہے، جندے بعد دلیری دی بس ہے، سجے کھبرے دیکھو پورے جنوبی پنجاب چی جوان دے نال دا مہمان نواز نہیں نظر دا، لوگاں نے جو کچھ ان دے بارے آکھے، جو کچھ ودا آکھے نے جینتیوں کو اگر ستائے نے ان دی وفات دے بعد وہ بھی سمجھ گئے ہو سن کہ ان دے نال دا کوئی بندہ جماعت ہے نہیں، اللہ ان دی قبر کو جنت دا باغ بنا، اور انشاءاللہ ان دے روحانی بیٹے اہل حدیث یوتھ فورس بھی ان دے روحانی بیٹے ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث بھی ان دی شانہ بشانہ ہے، جماعت غربا اہل حدیث دا اے لگا ہویا پودا شمشاد خان شیروانی نے جو لایا ہا، اور جاوید خان نے بڑے اچھے انداز ہے چکو پانی لا کے سیراب کیتے، انشاءاللہ اے یوتھ فورس دے جوان، اے مرکزی جمعیت دے بزرگ، اور اے غربا اہل حدیث فاضل پور راجن پور دے جوان ان دے لگے ہوئے پودے کو مرجھاوان نہ دے سن، انشاءاللہ مرد دم تک تا حیات اسا پانی لیندے راسوں، اللہ برکتہ پیندہ راسی، جماعت ودھیندہ راسی، اتفاق اگتے چلدہ راسی، حضرات بھلے کا نہ کھوا ہے، کوئی عامی خاصی امام اعظم نہیں، کوئی زید بکر امام اعظم نہیں، دنیا اپنے مارکیٹیں جرٹا لاوے کہ سادہ امام اعظم فلاں ہے، دنیا اپنے مدارس دے دروازیں تے لکھے کہ سادہ امام اعظم فلاں ہے، اوہ توڑا امام اعظم تو آکو پنو، آل الحدیث دا امام اعظم ہوئے، جندے نا دے نال دا کہیں دا نا نہیں، جندے خاندان دے نال دا کہیں دا خاندان نہیں، جندے حسن دے نال دا کہیں دا حسن نہیں، جندے اخلاق دے نال دا کہیں دا اخلاق نہیں، جڑا میدان رسالت چی آلہ، جڑا ختم نبوت چی آلہ، جڑا جمال کمال چی آلہ، امانت دیانت شرافت عدالت چی آلہ، جڑا سخاوت چی آلہ، جڑا اپنی مثل آپ ہے، جکو اللہ کریم نے کائنات دا ساری کائنات دا سردار تے سید بنائے، سادہ کل بھی وہ امام اعظم ہا، آج بھی وہ امام اعظم ہے، امام اعظم محمد الرسول اللہ، امام اعظم محمد الرسول اللہ، امام اعظم محمد الرسول اللہ، سادہ رہبر بھی محمد الرسول اللہ، سادہ رہنما بھی محمد الرسول اللہ، اور سادہ امام بھی محمد الرسول اللہ۔ میں مبارکباد پیش کرے ساں محترم جناب عاشق خان شیروانی صاحب کو۔
کو، سید عبدالرحیم شاہ صاحب کو، اور یوتھ فور دے نوجوانہ کو، محترم جناب عاطف خان شیروانی، بھائی قاری ضیاء الرحمان صاحب، بھائی اویس اکرم صاحب، بھائی عاطف، اور جتنا بھی دوست ہیں، بھائی ذیشان، بھائی عبدالماجد، بھائی محمد عثمان خان، ساری دوستیں بڑھ چڑھ کے محنت کی تھی، اور انشاءاللہ آئندہ ایک نے زیادہ محنت کرے سن، اللہ سارے کو جزائے خیر دے ہوئے، اللہ ہی رونق کو بحال رکھے، اللہ کریم تا قائم قیامت، اللہ ہی مرکز کو آباد رکھے، قائدین مرکزیہ دی آمد تے تشریف آوری تے میں انہاں کو خوش آمدید آدھا، انہاں دا ایک استقبالیہ نعرہ مارو تاکہ قائدین کو پتہ لگے کہ بزرگ بیدار ہیں اور جاگ دے ہوئے ہیں اور قائدین دی قدر جان دیں۔ نعرہ تکبیر، مزہ نہیں آیا، نعرہ تکبیر۔ جتنا اللہ نے تو کو زور دیتے ہی ٹائم میں کو یقیناً یقین ہے، ایک وجہ رات دا علاوان بڑا مسئلہ ہے، لیکن اللہ کے تسان درو دیواریں کو گرماؤ، آسے پاسے ثابت کرو کہ نبی کریم کو امام اعظم منن والے دیوانے اجاں تک جاگ دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس، جماعت خوربائے اہل حدیث، قائد انقلاب حافظ فیصل عبدال شیخ صاحب، حافظ محمد قسیم شیخ پوری صاحب،